بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مغرب کی پالیسی دنیا میں بدامنی پھیلا رہی ہے۔ روسی صدر پیوٹن۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی جنرل۔ آج کل پریس کانفرنس نہیں پریشر کانفرنس ہو رہی ہے۔ شیخ رشید احمد۔ جاپان نیٹو میں شامل نہیں ہوگا۔ جاپان۔ پاکستان قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے۔ امریکہ۔ رونالڈو نے سجدہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کا ذمہ دار صرف عمران خان کو سمجھتا ہوں۔ جلیل شرفپوری۔ برطانوی ایئر ہوسٹس کے یونیفارم میں حجاب بھی متعارف۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس کے صدر نے کہا ہے کہ مغربی ممالک دنیا میں بحران اور بدامنی کے درپے ہیں۔ ایشیا سے افریقہ تک آزاد اور خود مختار ممالک کو چاہیے کہ دنیا میں ناقابل تقسیم سیکیورٹی کے قیام میں مدد دیں۔ روس کے صدر پیوٹن نے بدھ کو ماسکو میں 11ویں بین الاقوامی سیکیورٹی اجلاس میں شریک 100 سے زائد ملکوں کے سیکیورٹی حکام سے اجلاس سے اپنے پیغام میں کہا کہ مغرب کی تباہ کن اور دھمکی امیز پالیسیوں کا بہترین متبادل دنیا میں امن و استحکام کی تقویت اور موجودہ دنیا میں غیر قابل تقسیم ایک سیکیورٹی سسٹم کا قیام ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا کہ دنیا منصفانہ کثیر قطبی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے اور نازی ازم اور انتہا پسندانہ آئیڈیالوجی کی بساط لپیٹتی جائے گی۔ ماسکو میں 11واں بین الاقوامی سیکیورٹی اجلاس 101 ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹریوں اور سیکیورٹی حکام نے شرکت کی۔ جنگ یوکرین کے خاتمے کے بارے میں کسی پرامن راہ حل کے بارے میں کوئی بات کرنا ان کا کہنا تھا کہ ابھی جلد بازی ہوگی۔ مارچ 2022 میں روس اور یوکرین کے درمیان امن بات چیت ہوئی تھی، تاہم اس بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ اس سے پہلے روس نے مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ یوکرین جنگ جاری رکھنے کے لیے صرف مغربی فوجی اور مالی حمایت کے حصول کی کوشش کرتا رہا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوکرین کے حکام اب بھی ماضی کی مانند صرف اپنے مطالبات پر زور دے رہے ہیں اور ان میں امن کے سلسلے میں کوئی سنجیدگی نہیں دیکھی جا رہی۔ اس لیے روس کی جانب سے خصوصی فوجی آپریشن کا سلسلہ بھی بدستور جاری رہے گا۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف کارروائی کا امکان ظاہر کیا ہے، مگر ایران کی نئی زیر زمین جوہری تنصیب کی کھدائی سے پیدا ہونے والے کسی بھی فوری خطرے کو خارج از امکان قرار دیا ہے۔ عالمی طاقتوں کی ایران پر یورینیم افزودگی کی سرگرمیوں میں نئی پابندیوں اور بم بنانے کی صلاحیت رکھنے والے دیگر منصوبوں پر مذاکرات کی کوششیں اب تک بے نتیجہ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل ایک طویل عرصے سے ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف کارروائی کی دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اگر سفارتکاری کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو وہ طاقت کا سہارا لے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت میں پہلے سے کہیں زیادہ ترقی کر لی ہے اور اب افق پر منفی پیش رفت ہو رہی ہے، اور یہ فوجی کارروائی کا باعث بن سکتی ہے۔ اسرائیل نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیش رفت کیا ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ بتایا کہ کیا کارروائی کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی بتانے سے گریز کیا کہ کس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اسرائیل نے اتحادی امریکہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں اور دوسروں کے پاس بھی صلاحیتیں ہیں، لیکن دوسری طرف ماہرین اس بات پر تقسیم ہے کہ آیا اسرائیلی فوج ایران کی جوہری تنصیبات کو دیر پا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی بھی ہیں یا نہیں، جبکہ ایران نے جوہری بم کی تیاری سے بالکل انکار کیا ہے اور کسی بھی حملے کا تباہ کن بدلہ لینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اسرائیل ایران کی سرحدوں پر واقع ممالک کو حملوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایران کے ہمسایہ ملک آذربائیجان اسرائیل کے مضبوط تعلقات کے باوجود
اس خیال کو مسترد کر رہا ہے کہ آذربائیجان دوسرے ممالک کے تنازعات یا مسائل میں مداخلت کرے گا۔ ایران زاگرس کے پہاڑوں میں ایک نئی زیر زمین تنصیب تعمیر کر رہا ہے۔ یہ تنصیب جولائی 2020 میں ہونے والے آگ کی زد میں آنے والے مرکز کا متبادل ہوگی۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ ہماری زیر زمین تنصیبات پر زمین پر تنصیبات کے مقابلے میں حملہ کرنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے، لیکن اس معاملے کے بارے میں جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جس تک رسائی ہماری ممکن نہ ہو۔ ایران نے مذکورہ واقعہ کے بعد 2021 میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے کچھ سینٹریفیوجز مینوفیکچرنگ ہالز کو پہاڑی مرکز میں منتقل کرنے پر کام کر رہا ہے۔ اس علاقے میں ایرانی انجینئرز طویل عرصے سے کھدائی کا کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ امریکہ ایران کے ساتھ سفارتکاری کو ترجیح دیتا آ رہا ہے، لیکن اتحادیوں کے آنکھ کے بدلے آنکھ نظر آتی ہے اور آخری حربے کی فوجی کارروائی کے لیے ممکنہ سرخ لکیروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اگر عدلیہ بھی آپ دیدہ اور بے بس ہو گئی تو پھر اللہ ہی ملک کا حافظ ہے۔ ساری قوم 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتی ہے اور ملزموں سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتی، لیکن چادر چار دیواری اور خواتین کا احترام ضروری ہے۔ معاشی، اقتصادی اور سیاسی تباہی کا ملبہ موجودہ نااہل حکومت پر گرنا چاہیے، کسی اور پر نہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ آج کل پریس کانفرنس نہیں، پریشر کانفرنس ہو رہی ہے۔ 2-3 مہینے جیل کاٹنے سے قیامت نہیں آ جاتی۔ جیل سے رہائی تحریری سیاسی توبہ کے مرہون منت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی روپیہ ٹکا ٹوکری ہو گیا ہے، معلوم نہیں کہ ڈالر کہاں پر رکے گا۔ مسئلہ اقتصادی ہے، سازش کے تحت سیاسی بنا دیا گیا ہے تاکہ مصنوعی بجٹ پیش کیا جا سکے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اگر عدلیہ بھی آپ دیدہ اور بے بس ہو گئی تو پھر ملک کا اللہ ہی وارث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں لیول پلین فیلڈ ہو چکا ہے، اگر نہیں ہوا تو 15 جون تک ہو جائے گا۔ اب سلیکشن ختم اور الیکشن ہونے چاہیے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ میں نے کلاشنکوف سے جھوٹے مقدمے میں 7 سال قید کاٹی اور 2 مرتبہ ختم نبوت میں بھی سسرال گیا ہوں، اور اب پھر جانے کو تیار ہوں۔ جب تک گرفتار نہیں ہوتا روزانہ میرا بیان جاری رہے گا۔ جاپان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جاپان کا نیٹو تنظیم میں شامل ہونے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ نیٹو تنظیم ٹوکیو میں اپنا دفتر کھولنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ گزشتہ مہینے امریکہ میں جاپان کے سفیر نے کہا تھا کہ نیٹو خطے میں صلاح مشورے اور ہم آہنگی کو آسان بنانے کے لیے ٹوکیو میں ایک دفتر کھولنا چاہتی ہے۔ یہ براعظم ایشیا میں نیٹو کا پہلا دفتر ہے۔ جاپان ٹوکیو میں نیٹو کا رابطہ دفتر قائم کرنے کے سلسلے میں مذاکرات کر رہا ہے۔ انہوں نے روس اور یوکرین کے درمیان فوجی جھڑپوں کو نیٹو کی ایشیا کے علاقے تک توسیع کے جواز کے طور پر پیش کیا۔ ان فیصلوں کے بعد چائنا نے جاپان میں نیٹو کے دفتر کے افتتاح پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں نیٹو کی توسیع اور پیش قدمی سے بلا شبہ امن اور استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں کسی ایک مخصوص سیاستدان یا جماعت کی حمایت یا مخالفت نہیں کرتے، البتہ جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے علاقے ہنگو میں گیس اور آئل کی تنصیبات پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی صورتحال کو غور سے دیکھ رہے ہیں، ہم ایک مخصوص جماعت یا رہنما کے بارے میں تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تاہم امریکہ پاکستان میں جمہوری اصولوں، آزادی اظہار اور قانون کی حکمرانی کے احترام اور اس کے مساوی اطلاق پر زور دیتا ہے۔ ہم دنیا بھی کہیں بھی کسی بھی ملک میں جمہوری اصولوں کے احترام، قوانین کے یکساں اطلاق، آزادی اظہار رائے اور قانون کی حکمرانی پر زور دیتا ہے، اور پاکستان میں بھی اسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس سمیت
عوامی مقامات پر توڑ پھوڑ اور آگ لگائی گئی تھی۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد سے تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن میں اہم رہنماؤں اور کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے، جس کے بعد شیری مزاری اور فیاض الحسن چوہان سمیت کئی بڑے ارکان اسمبلی اور رہنماؤں نے پارٹی اور سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پرتگال کے اسٹار فٹ بالر رونالڈو نے سعودی عرب پرو لیگ میں گول سکور کرنے کے بعد سجدہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ ٹوئٹر پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ رونالڈو سعودی پرو لیگ کے دوران الشاب کے خلاف گول سکور کرنے کے بعد 7 ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، جس پر تمام کھلاڑی تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ رونالڈو گول سکور کرنے کے بعد اپنے ٹریڈ مارک سٹائل میں جشن منانے کا انداز اپناتے تھے، تاہم گزشتہ روز انہوں نے سجدہ کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ رونالڈو کی ٹیم نے الشباب کے خلاف 2-3 سے فتح سمیٹی اور سعودی پرو لیگ میں فائنل کھیلنے کی امیدوں کو زندہ رکھا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران جلیل شرک پوری نے کہا کہ میرے کل کے فیصلے پر کچھ دوست ناراض اور کچھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے سابق رکن پنجاب اسمبلی جلیل شرک پوری نے ملک میں جلاؤ، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے نظریے کا ذمہ دار صرف عمران خان کو قرار دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران جلیل شرک پوری نے کہا کہ کئی دنوں کے ذہنی دباؤ کے بعد فیصلہ کیا کہ عمران خان کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو ملک کے اندر جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ کی گئی، فوجی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا۔ یہ نظریہ کیسے بنا، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان کو ہی سمجھتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ عثمان بزدار بھی جانتے ہیں کہ جو کہ جماعت اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد افواج کو بدنام کر رہی ہے، ہم اس جماعت کا حصہ نہیں، عمران خان جانے یا ان کا کام جانے۔ ایسا دوستو اس بگوڑے جلیل شرک پوری کا کہنا ہے۔ برطانوی فضائی کمپنی برٹش ایئر ویز نے ایئر ہوسٹس کے لیے ایک ایسا یونیفارم متعارف کروا دیا ہے جس میں حجاب کو بطور آپشن شامل کیا گیا ہے۔ یونیفارم میں جدیدیت اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ نئے یونیفارم کا رنگ روایتی نیوی بلو اور سرخ رنگ کا امتزاج ہے۔ خواتین کے لیے کئی ڈیزائن ہیں جن میں سے وہ کسی ایک کا اپنی مرضی سے انتخاب کر سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے اختیارات میں حجاب کو بھی شامل کیا گیا ہے، البتہ حجاب لازمی نہیں ہے۔ ایئر ہوسٹس چاہیں تو حجاب کا انتخاب کر سکتی ہیں اور جو حجاب نہ کرنا چاہیں تو وہ ترک بھی کر سکتی ہیں۔ نیا یونیفارم پہلے مرحلے میں انجینئرز اور گراؤنڈ سٹاف پہنیں گے۔ ورزش سے پورے جسم کی رگوں کو لچک بڑھتی ہے اور اس سے بلڈ پریشر کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب ماہرین کا اصرار ہے کہ بلڈ پریشر معمول پر رکھنے کے لیے بدن میں کھچاؤ کی ورزش بسا اوقات جاگنگ اور واکنگ سے بھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ان کا مشورہ ہے کہ جاگنگ اور واکنگ کو جاری رکھیں اور ساتھ میں کچھ وقت بدن میں کھچاؤ کی ورزش کے لیے بھی نکالیں، جسے یوگا کی طرح مختلف انداز میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق کینیڈا کی یونیورسٹی آف سسکوچن میں انسانی حرکات کے ماہر فل چائلی بیک نے کی ہے۔ ان کے مطابق بدن کو پھیلانے اور کھینچنے سے جسم کے مختلف حصوں میں چھوٹی بڑی رگیں بھی کھینچتی ہیں۔ اس عمل سے رگیں اور نسیں مزید لچکدار ہو جاتی ہیں، جن میں خون کا بہاؤ بہتر ہونے لگتا ہے۔ اس کا اثر بلڈ پریشر میں کمی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اس ضمن میں اوسطاً 60 برس کے مرد اور خواتین کو شامل کر کے 2 گروہوں میں بانٹا گیا جنہیں اس مقصد سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ ایک گروپ کو ہفتے میں 5 مرتبہ 30 منٹ تک جسمانی کھچاؤ والی ورزشیں کروائی گئیں، جبکہ دوسرے گروپ کو صرف چہل قدمی کرنے کو کہا گیا۔ اس دوران مختلف موقعوں پر شرکاء کے بلڈ پریشر کو ناپا گیا تو معلوم ہوا کہ جسمانی کھچاؤ سے بہت فائدہ ہوا اور واکنگ کے مقابلے میں یہ قدرے بہتر ثابت ہوا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حرم شریف میں رہنے والے کبوتر کہاں سے آتے ہیں اور لوٹ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ حرم پاک میں بہت سے کبوتر ہوتے ہیں جنہیں لوگ دانہ ڈالتے ہیں۔ سبز پروں والے ان کبوتروں کے جھنڈ مکہ مکرمہ کی جانب سے آتے ہیں۔
اور پھر حج کے مہینے ذوالحج کے وسط میں واپس مدینہ منورہ لوٹ جاتے ہیں۔ کسی طور پر ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں، ان کے شکار یا ان کو مارنے کی صورت میں فدیہ واجب الادا ہو جاتا ہے۔ ان کبوتروں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفار مکہ سے پناہ کے لیے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دھانے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے، تاکہ کفار یہ خیال کریں کہ یہاں کوئی نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو غار میں داخل ہوتے وقت ضرور کبوتروں کے یہ انڈے اس کے ٹکرانے سے ٹوٹ جاتے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔